أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سائر الحوض والكوثر والقادر والمختار والخطة والسمطر والتسليم والفتح الأحمر واليمين الأسمر والحسد الأبهر والنسب الأشهر المني الممي المكي المدني المترجم الحاكم الأحمدي البكي الطعامي الهدامي العالمي الرسول المسدد المصطفى المنجر المحمود الأعمى مولانا السلطانين جد الحسن والحسين والقائد صلى الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم مولانا حجة بن الحسن العسكري بعد فقد قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم گانے مجلس کی گزارش اور ان لوگوں کی تعمیر کرتے ہوئے ایک مرتبہ سے بلاتے اور تین مرتبہ سے بیٹھات کرنا ہے طالب محسن سے احمد حسن صاحب اور اس کے علاوہ حاجی عرفان حسین ابن ملا عبدالطیب صاحب فاطمہ زوجہ حاجی عرفان حسین صاحب مصطفیٰ حسین ابن حاجی عرفان حسین صاحب قمر فاطمہ بنت خورشید حسین نجم حسین ابن مصطفیٰ حسین صاحب ایسی کیفیت ہے جس میں بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جائے کہ تبلیغ کرنا آیات اور احادیث کی روشنی میں لیکن بہرحال یہ بھی معجزہ ہے فرش ادا حسین اور رسول کا یہاں بیٹھنے کے بعد انسان خود نہیں بولتا بلکہ بلوایا جاتا خود نہیں پڑھتا بلکہ جو غیبی طاقت انسان کو سرائی میں واقعات آپ کے ذہن میں ہیں اس طرح کے جو ہمارے چھٹے امام شام امام کے بہت ہی قریبی صحابی جن کو اپنا کہا ہے شام امام نے مدافع حق اہل بیت کا لقب جسے ملا ہے ابھی مجیدیں پڑھتے ہیں
ہم بھی اہل بیت کا حق کا دفاع کرتے ہیں، ہم بھی خاندان عصمت و طہارت کی وکالت کرتے ہیں، اور ہم بھی مدافع حقوق اہل بیت ہیں، لیکن اپنی زبان سے۔ لیکن جسے خود معصوم اپنے حق کا مدافع کہے، اس کی عظمت اور اس کا وقار اور اس کی بلندی کیا ہوگی؟ ہشام کا کمال یہی تھا کہ خود امام نے انہیں یہ لقب دیا تھا۔ آئے پوچھا سنا ہے کہ تم نے ہمارے کسی منکر سے مناظرہ کیا اور اسے مات دی ہے، کہا مولا کا بیان کرو، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ تمیزن یہ بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ مولا سب کچھ آپ کے آشکار ہے، سب کچھ آپ جانتے ہیں، ہر چیز سے آپ باخبر ہیں، آپ کو میں کیا بتاؤں؟ آپ علم غیب رکھنے والے، ماضی کے بارے میں بھی آگاہی رکھتے ہیں، حال کے بارے میں بھی جانتے ہیں، مستقبل کے بارے میں کہا نہیں، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ کہا آپ کا ایک منکر تھا مسجد میں بیٹھا ہوا، اس بات کا انکار کر رہا تھا کہ کوئی امام نبی بنا کے نہیں گئے، کسی کو اللہ کہ نبی نے اپنا جانشین نہیں بنایا بلکہ اس امت کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ خلاصتاً اپنی زبان میں یہ واقعہ بیان کروں، کافی تفصیلی ہے، تو میں نے اپنا تعارف کرائے بغیر اس سے یہ سوال کیا کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں، کیا جواب دیں؟ بے شک پوچھیے۔ تو ممکن اس بات کا تھا کہ امام کسی کو نبی نے نہیں بنایا، خلیفہ کسی کو نہیں بنایا، تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ میں نے اسے صرف ایک سوال کیا، یہ بتائیے کہ آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ تو جواب دے، بے شک یہ کون سا سوال ہے؟ کبھی سوال کرو جواب دیجیے، آپ کے پاس آنکھیں کہاں؟ بے شک کیا کرتے ہیں آنکھوں میں؟ دیکھتا ہوں، آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ کیا زبان ہے؟ کہاں ہے؟ کیا کام کرتے ہیں زبان سے؟ ہر ذائقے کو محسوس کرتا ہوں۔ کان ہے؟ کہاں کان بھی ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ کا؟ سنتا ہوں اس سے۔ پانچوں حواس خمسہ۔ ہاتھ ہیں آپ کے پاس؟ کسی چیز کی سختی اور نرمی کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ ہاتھوں کے ذریعے سے لمس کر کے کہ وہ چیز سخت ہے یا نرم ہے۔ ہاتھ ہیں ہمارے پاس۔ اور فرمایا کہ یہ جب پانچوں چیزوں کا اقرار لے لیا تو کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا آنکھیں دیکھتی ہیں؟ کیا زبان کسی ذائقے کو محسوس کرتی ہے؟ زبان کاٹ کے رکھ دیا جائے، اس کے اوپر کسی چیز نمک رکھ دیا جائے، اب وہ زبان جو ہے ذائقہ بتا سکتی ہے؟ آنکھیں کیا ان کے ذریعے سے نکال کے باہر آنکھیں رکھ دی جائیں، دیکھا جا سکتا ہے؟ اور فرمایا کہا نہیں، آنکھیں دیکھنے کا وسیلہ ہے، کان سننے کا وسیلہ ہے، زبان بولنے کا وسیلہ ہے، ہاتھ لمس کرنے کا وسیلہ ہے، لیکن حقیقتاً نہ آنکھ دیکھتی ہے، نہ زبان کسی ذائقے کو محسوس کرتی ہے، نہ کان کسی بات کو سنتا ہے، نہ ہاتھ کسی چیز کو لمس کرتا ہے، بلکہ انسان کے اندر ایک ایسی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ آنکھیں وسیلہ بنتی ہیں دیکھنے کا، یعنی پکچر کو کیپچر کرتی ہیں اس وسیلے، اس اصل تک کہ جسے عقل و خرد کہا جاتا ہے، وہاں تک پہنچاتی ہے۔ تو وسیلہ ہے دیکھنے کا آنکھیں ہیں، حقیقتاً عقل دیکھتی ہے۔ کان سننے کا وسیلہ ہے، حقیقتاً عقل سنتی ہے۔ زبان چکھنے کا وسیلہ ہے، حقیقتاً عقل چکھتی ہے۔ ہاتھ لمس کا وسیلہ ہے، حقیقتاً عقل جو ہے کسی شے کا لمس کرتی ہے۔ ناک سونگھنے کا وسیلہ ہے، لیکن حقیقتاً عقل۔ تو کہا آنکھیں سالم رہے، آنکھیں سالم رہے، کان سلامت رہے، زبان سلامت رہے، شامہ آپ کا باقی رہے، سب کچھ باقی رہے، خالی عقل خراب ہو جائے تو کیا کسی شے کے لمس کر کے آپ اس کی سختی اور نرمی کو محسوس کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں کر سکتے۔ کسی شے کی آواز کو سن کے پہچان سکتے ہیں کہ کوئل کی ہے یا کوے کی ہے؟ کہا نہیں، یہ میری اپنی زبان ہے اور اپنا لہجہ ہے۔ کہا میں نے کہا تھا نا کہ واقعہ کوئی بھی ایک فن ہے، توجہ فرمایا، آپ محسوس کر سکتے؟ کہا نہیں کر سکتے کیونکہ عقل سلامت نہیں ہے، توجہ فرمایا۔ تو حقیقتاً عقل زبان نہیں چکتی بلکہ عقل چکتی ہے۔ تو کہا کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو بیٹھا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جسے آپ عقل و خرد کہتے ہیں، یہ حقیقتاً ان تمام چیزوں کا امام ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب ہو جائے، نہ کسی چیز کو دیکھ سکتے، نہ کسی چیز کو سن سکتے، نہ کسی چیز کو سمجھ سکتے۔ اگر یہ خراب ہو جائے تو میں نے اس سے یہ کہا کہ جب تیرے ایک مختصر سے وجود کو اللہ نے بغیر امام کے نہ چھوڑا، اتنی بڑی
بغیر امام کے چھوڑ دے. ایک صلوات پڑھے محمد. میرا مقصد صرف اس جملے کو بیان کرنا تھا کہ امام نے سوال کیا کہ یہ بتا تیرے پاس یہ جواب آیا کہاں سے, تو نے کہاں سے جواب یہ دیا؟ اپنی طرف سے کہا نہیں مولا مجھے بھی نہیں معلوم کہ کہاں سے آیا, میں بیان کر رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میری زبان پہ جاری کر رہا ہے, میری زبان پہ جاری کر رہا ہے. امام نے آواز سنو, جب تم ہمارے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اللہ روح القدس کو مبین کر دیتا ہے کہ زبان تمہاری ہوتی ہے, کلام ہمارا ہوتا ہے. کی تلاوت کی, اب جن لوگ آنا تھا وہ آ چکے اور تمہید سے آپ یہ آمادہ ہو گئے سننے کے لیے. اس آیہ کریمہ کی سفارش کے عنوان سے کہ مجھ سے کہا گیا کہ موضوع پہ بولوں, حالانکہ ابھی بالکل یہیں پہ بیٹھے بیٹھے خبر نہیں ہے کہ یہ اس موضوع پہ اگر آپ بول سکتے ہو تو بولیے. بہرحال تو میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی, یہ مشہور و معروف آیت کہ جس کے اندر اخلاق کا بھی درس ہے, کردار کا بھی درس ہے اور فضائل بھی پایا جاتا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا, انا خلقناکم, ہم تمہارے خالق ہیں. توجہ فرمائیے گا, پہلے مرحلے میں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہیں کسی غیر نے بنایا, نہیں, ہم تمہارے خالق ہیں. انا خلقناکم, ہم نے تمہیں خلق کیا, وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور پھر ہم نے پیدا, انا خلقناکم من ذکر و انثی, یہ جو پیدا کیا تو ایک قسم بنا کے نہیں چھوڑ دی. اور فرمائیے گا کوئی بھی چیز اپنے اندر اہمیت اس وقت پیدا کرتی ہے کہ جب اس کے اندر ویرائٹی پائی جائے. اور اگر میں کیا کر رہا ہوں, اگر کوئی بھی چیز ہو اس کی بقا, اس کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر ویرائٹی پائی جائے. اگر ویرائٹی نہ ہو تو انسان تھوڑے دن کے بعد اس چیز سے اوب جاتا ہے, اس چیز سے اوب جایا کرتا. اللہ نے آواز دی, ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ایک قسم اور ایک صنف میں نہیں رکھا, ایک صنف اور ایک قسم میں نہیں رکھا, نہیں, من ذکر و انثی, تم میں سے کچھ کو مرد بنا کے پیدا کیا, کچھ کو عورت بنا کے پیدا کیا. ویرائٹی رکھی تمہارے درمیان, اپنی خلقت کے درمیان ہم نے ویرائٹی رکھی ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی, اور پھر خدا یہ کہہ رہا ہے اب دیکھو ہماری ویرائٹی کیسے ہوتی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مرد و عورت کی صورت میں, اور مرد و عورت کی صورت میں پیدا کرنے کے بعد ایک قوم, ایک قبیلے, ایک خاندان میں رکھ کے نہیں چھوڑ دیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل, بلکہ تم میں سے ہر ایک کو الگ الگ خاندان, الگ الگ قبیلے اور الگ الگ قوموں میں رکھا. اور فرمایا کسی ایک قوم میں رکھ کے تمہیں نہیں چھوڑا, الگ الگ قوموں میں, الگ الگ قبیلوں میں تمہیں رکھا. جعلناکم شعوبا وقبائل. اب اچھا اور کیجیے گا, اب چونکہ الگ الگ قبیلے رکھے تو جب میں نے کہا نا کہ ویرائٹی, جب ویرائٹی آئے گی تو کوئی اعلیٰ درجے کا ہوگا تو کوئی ادنا درجے کا ہوگا, کوئی بلند ہوگا تو کوئی کمتر ہوگا. کوئی ہماری اپنی تھنکنگ اور ہماری اپنی مینٹالٹی کے اعتبار سے کوئی کسی کو ہم سمجھیں گے اعلیٰ ہے, کسی کو ہم سمجھیں گے پست ہے, کسی کو بلند سمجھیں گے, کسی خاندان کو باشرف سمجھا جائے گا تو کسی خاندان کو ضعیف سمجھا جائے گا, کسی قوم کو بلند مرتبہ سمجھا جائے گا تو کسی قوم کو پست مرتبہ. تو سمجھیے گا, تو خدا کہہ رہا دیکھو نہ کوئی قوم, ہم نے جو پیدا کیا یہ نہ سمجھنا کہ ہم عدالت کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو رکھیے میں کیا کہتا ہوں, اگر جمان لیا جائے کہ قوم, قبیلہ, خاندان یہ ساری چیزیں شرف کا سبب ہے تو اللہ کی عدالت پہ حرف آ جائے گا. اور کیا کرو, اللہ کی عدالت پہ حرف آ جائے گا کہ مجھے اعلیٰ خاندان میں, آپ کو اعلیٰ خاندان میں رکھا, مجھے کسی گرے پڑے خاندان میں ڈال دیا. تو فرمایا اللہ کی عدالت پہ حرف آ جائے گا. نہیں, یہ جو تم نے اپنے اعتبار سے بنایا ہے یہ تمہارا کرائیٹیریا, یہ ہمارا کرائیٹیریا نہیں ہے, یہ تمہارا طرز فکر ہے, یہ تمہارا طرز خیال ہے. ہم نے جو تمہیں الگ الگ خاندان میں رکھا مقصد صرف ایک تھا, وہ مقصد کیا تھا, لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. جو فرمایا ایک دوسرے کو پہچان سکو, لتعارفوا. اب خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا معیار فکر کیا ہے, میرا معیار خیال کیا ہے. ہم کس اعتبار سے انسان کو باشرف اور بے شرف سمجھتے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, دیکھو تمہارے درمیان میں سے وہی شخص ہمارے نزدیک بار کرامت ہے جو تقوی کے ساتھ آئے, چاہے کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو, چاہے کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو. اقتدار کرے محمد. اور کیجیے گا, بڑی اہم بات ہے. دیکھیے
اللہ خالق ہے، کائنات کا خالق ہے کہ نہیں؟ سب پیدا کیا اللہ نے، سب کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے. کسی چیز کے آپ بھی خالق ہیں؟ کائنات پتھر آپ نے بنا دیا ہو، زمین کی خلقت آپ نے، فرش آپ نے بچھا دیا ہو، آسمان کا نہیں، سب کا خالق اللہ، سب کا خالق اللہ. اب ان تمام مخلوقات کو 4 حصے میں تقسیم کیا گیا، پڑھا لکھا مجمع ہے. لہٰذا ہر مجمع کے اعتبار سے گفتگو کرنی چاہیے. مولا کا کلام ہے نا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے جب گفتگو کرو تو پہلے یہ دیکھو کہ ان کا طرز فکر اور طرز ان کی عقل و خرد کہاں ہے، اسی اعتبار سے گفتگو کرو. عالم کے سامنے بیٹھو تو کوئی بچگانہ بات نہیں ہونی چاہیے، بچے کے سامنے بیٹھو تو کوئی عالمانہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. تو فرمایا لہٰذا یہ ماشاء اللہ سے پڑھا لکھا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ حیدرآباد میں مجھے جب بھی مجمع ملا اور جہاں بھی مجھے مجلس پڑھنی پڑی وہاں مجھے ماشاء اللہ سے پڑھا لکھا مجمع ملا ہے. لہٰذا آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں صلوات پڑھ محمد تو اللہ کی ساری مخلوقات. اب ان کو علماء نے 4 حصوں میں بانٹ دیا کہ اللہ کی مخلوقات کے 4 حصے. وہ کیا کیا کا ایک ہے جمادات یعنی پتھر وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں جو نہیں سکتی ہیں ڈھل سکتی. ایک جگہ پڑی ہوئی ساکت، انہیں کہا جاتا ہے جماد. جمود اسی سے بنا ہے، اسی کہتے ہیں آپ جامد یعنی جمع ہوا. ہم کہتے ہیں نا جمع ہوئے، یہ سب اسی سے جمادات سے بنا ہے. تو فرمایا جمادات جمع ہوا ہے. اور کریں آتا ایک قسم جمادات. دوسرے وقت مرحلے میں آتا ہے نبات، یعنی آپ اسے کہتے ہیں ویجیٹیبل ہے کہ نہیں، نباتات، وہ کہ جو زمین سے نکلتا ہے، پھول پودے وغیرہ وغیرہ انہیں کہا جاتا ہے نباتات. تیسری قسم آتی ہے حیوانات، یعنی وہ جانور کہ جن کے اندر جان پائی جائے. جان تو سب میں ہے لیکن فرمایا جو ہل سکتے ڈل سکتے اپنی غذا خود حاصل کرتے انہیں کہا جاتا ہے حیوان. چوتھے مرحلے پہ آتا ہے انسان. چوتھے مرحلے پہ آتا ہے. یہ 4 قسمیں ہیں اللہ کی مخلوقات کی. اور میں کیا کر رہا ہوں، یہ 4 قسمیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب معین کیا گیا تو سب سے نیچے جو مخلوق رکھی گئی، سب سے بدترین مخلوق، اسے کہا جاتا ہے جماد، ہے کہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ کون آیا؟ کا نباتات. تیسرے نمبر پہ کون آیا؟ کا حیوانات. چوتھے نمبر پہ انسان. اور کیا چوتھے نمبر پہ آیا انسان. چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ اسے کہتے ہیں انسان. جماد بھی اللہ کی مخلوق، نبات بھی اللہ کی مخلوق، حیوان بھی اللہ کی مخلوق، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے نا. لیکن ایک سسٹم معین کر دیا، ایک سسٹم معین کا. سب سے نچلے طبقے پہ ہے جماد، اس کے اوپر نبات، اس کے اوپر حیوان، اس کے اوپر انسان. اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے، اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے اور کریں انسان گرام کہ 3 مخلوق اللہ کی، جماد بھی اللہ کی مخلوق، نبات بھی اللہ کی مخلوق، حیوان بھی اللہ، انسان بھی. لیکن جماد کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اکثر الخالقین ہوں. تو میں کیا کر رہا ہوں، خدا نے جماد کو پیدا کرنے کے بعد یہ اعلان نہیں کیا کہ میں بہترین پیدا کرنے والا ہوں. نباتات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بہترین خلق کرنے والا ہوں. حیوانات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جب انسان کو پیدا کیا تو اس انسان کے خلقت کے بعد اب قدرت قصیدہ پڑھ رہی ہے کہ میں احسن الخالقین ہوں، بہترین خلق کرنے والا. اطلاع پڑھ محمد انسان کو. اب یہاں پہ سوال اٹھتا یہ 4 مخلوق ہے، پیدا کرنے والا چاروں کا اللہ. ہماری طرح ہے کہ ہم اگر 10 چیزیں بنائیں تو ان میں سے ایک بڑا اعلیٰ نمونہ بن جائے اور باقی سب نیچے کے ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ کہ ہماری کہنا ہے تو رکھے میں کیا کر رہا ہوں. یہ 4 مخلوقات، چاروں کا خالق اللہ ہے. نبات کو بھی پیدا کیا اللہ نے، جماد کو بھی پیدا کیا اللہ نے، حیوان. اللہ کو کے بات اور دیکھیے عجیب ہے کہ یہ چاروں مخلوقات میں 3 مخلوقات ایسی ہے کہ جس کی خلقت میں تفریق نظر آ گئی، جس کی خلقت میں تفریق نظر آ گئی. اور کیجیے میں کیا کر رہا ہوں، لیکن انسان اس مخلوق کا نام ہے کہ جہاں تفریق نظر نہیں آتی. میں غور کیجیے، جماد 2 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی یہ پتھر، یہ سنگیرے 2 طرح کے. ایک وہ ہے کہ جو ہماری پیروں کی ٹھوکروں کے لائق ہو، ہے کہ نہیں، کہ جو ہمارے قدموں میں رہتے. تو کچھ جماد ایسے ہیں کہ جو ہمارے سر کے تاج کی زینت بن جاتے ہیں، ہے کہ نہیں. یہ جو پتھر آپ ہاتھوں میں پہن کے اتنی اہمیت دیتے ہیں یہ بھی پتھر ہے. تو تکلیف ہونے کی نہیں جماعت میں. کچھ وہ ہے کہ جو ہمارے قدموں کی ٹھوکروں کے لائے
किसी पत्थर को उठा करके पहन लीजिए आप, कहीं भैया ये पैरों के लायक था, आपने हाथों में पहन लिया, है कि नहीं? जमात में तफरीक नजर आ गई, नहीं नजर आ गई? नबात उसमें भी तफरीक नजर आ गई, नबात उसमें भी। कुछ वो है कि जो पेड़ पौधे हैं उन्हें खा लिया जाए तो शिफा मिल जाए, कुछ वो है कि खा लिया जाए तो तफरीक नजर आ गई, नजर आ गई, है कि नहीं? तो जमात में भी तफरीक, नबात, हैवान, वहां पे भी कुछ वो है कि जो इंसान की जान के वहां पे, तो कुछ वो है कि जो इंसान की जान लेने के लिए आमादा है कि नहीं? तो जमात में भी तफरीक, नबात में भी तफरीक, हैवान, लेकिन इंसान तन्हा अल्लाह की मखलूक कि जिसे पैदा किया तो सिर्फ एक ही फितरत के ऊपर, उसे कहते हैं फितरत इस्लाम। ये सलामती देने के लिए पैदा हुआ है, ये सलामत रहने के लिए बना है। इस तरह पे फितरत की बात हो रही है, बात इसकी नहीं कि बाद में क्या बन गया। अल्लाह ने जो बनाया है वो देखिए और कीजिएगा। जमात को अल्लाह ने बनाया ही इसलिए कि कुछ पैरों की ठोकर बनाए तो कुछ हमारे सर के ताज की लीनर बन जाए। नबात को बनाया ही इसलिए कि कुछ वो है कि जो खा लिया जाए तो हम मर जाए, कुछ वो है कि जो खा लिया जाए तो शिफा मिल जाए। हैवान उनमें तो कुछ ऐसे हैं कि जो हमारे मुवाफिक होते, हमारे मुवाफिक, हमारे काम आते, तो कुछ ऐसे हैं कि जो हमारी जान लेने के लिए आमादा। अगर सामने आ जाए तो या तो उनके सुबह के नाश्ते का इंतजाम हो जाए या रात के खाने का, तो फरमाया। लेकिन इंसान अल्लाह ने आवाज दी, हमने इसे पैदा किया है तो सिर्फ एक फितरत के ऊपर, तो फितरत इस्लाम है। और इस्लाम क्या है? सलामत रहो, सलामत रखो। एक तबादला से मान से बेहतर अंदाज में आया सवाल। तो ये चार तरह की मखलूकात, ये चार तरह की मखलूकात। अब आप देखिए विचारों में फर्क है। इंसान को पैदा करने, जमात को पैदा करने वाला अपना पसीना नहीं